بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ تو دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام موجودہ مصر میں 1238 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 1361 قبل مسیح میں 123 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 سال بڑے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں ہارون علیہ السلام کا نام 20 مرتبہ آیا ہے۔ بائبل میں اسے ہارون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو نبوت عطا کرنے کی دعا کی تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں سورہ طٰ میں نقل کی فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرے دل کو بلند کر دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے اور مجھے میرے خاندان سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا فرما۔ اس کے ذریعے میری قوت میں اضافہ فرما۔ اسے میرا کام بانٹنے دو تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور آپ کو کثرت سے یاد کر سکیں۔ آپ ہمیشہ ہم پر نظر رکھتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام ایک باصلیت مقرر تھے اور اکثر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولتے تھے، جو تقریر میں رکاوٹ کا شکار تھے۔ وہ بڑی حد تک بنی اسرائیل کو عبادت کا طریقہ سکھانے کا ذمہ دار تھا، جیسا کہ اس وقت کی تورات میں بیان کیا گیا تھا۔ اسلام کا خیال ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سونے کے بچڑے کی پرورش کرنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ مغلوب ہو گیا تھا اور اسے اپنے لوگوں کی طرف سے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے فوراً ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا اور ان کی داڑھی پکڑ لی، لیکن ہارون علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمائی، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دونوں کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ عمرو بن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ وعدہ فارغ کرنے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ بڑی حد تک بنی اسرائیل کو عبادت کا طریقہ سکھانے کا ذمہ دار تھا، جیسا کہ اس وقت کی تورات میں بیان کیا گیا تھا۔ اسلام کا خیال ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سونے کے بچڑے کی پرورش کرنے کی سے روکا۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق ہارون کا مقبرہ جبل ہارون پر اردن میں پیٹرا کے قریب واقع ہے۔ دوسری روایت کے ساتھ اسے سینائی میں رکھا گیا۔ مصر نے کئی عظیم پیغمبروں کی میزبانی بھی کی ہے، جن میں سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا یوسف اور سیدنا ہارون شامل ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اپنے انبیاء، پیغمبروں کے نام، حیات اور سیرت اور قبروں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ حافظ۔